ہیلی کاپٹر شہر میں موجود ایک کھیل کے میدان میں اتر چکا تھا۔ مجھے مخصوص نمبر سے کال آ گئی تھی، اس کے باوجود چاچا عبد المجید نے بھی مجھے فون کر کے بتا دیا تھا۔ میں نے ایک 4 وہیل لی اور اپنی رہائش گاہ میں آ گیا۔ ریتو ڈاکٹر صاحب اور بیگم صاحبہ کو لے کر نیچے آ چکی تھی۔ میں نے ان دونوں کو پچھلی نشست پر بٹھا کر ریتو سے کہا، ڈرائیو کرو۔ میں نے کہا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور گیئر لگا کر 4 وہیل بڑھا دی۔ میں نے اسے پورچ میں لے جانے کو کہا، اس نے وہاں لے جا کر 4 وہیل کھڑی کر دی۔ تبھی لاؤنج کے داخلی دروازے سے رانی بھاگوتی اور بڑی بھی باہر آ گئیں۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، یہ ہیں تمہارے ماتا پتا؟ ہاں یہی ہیں۔ میں نے کہا تو رانی نے انہیں دیکھ کر نمسکار کہا۔ انہوں نے بھی آگے سے ہاتھ جوڑ دیے۔ بڑی بی نے بھی ایسا ہی کیا۔ تب رانی نے بڑے دھیمے انداز میں مجھ سے پوچھا، اب مجھے بتاؤ تمہیں جانا کہاں ہے؟ یہاں سے 3 کلومیٹر دور جو کھیل کا میدان ہے، وہاں پر اس وقت شہر کے تمام آفیسرز اور پولیس کمشنر موجود ہے، بس وہیں تک جانا ہے۔ میں نے کہا تو وہ حیرت سے بولی، اگر اتنے حکام تھے تو صبح سکون سے کیوں نہیں؟ اس بارے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ تو میں نے بڑی بی سے کہا، معاف کرنا آپ کو کشٹ دیا، بس اپنے بیٹے کو سمجھا دینا۔ جاؤ بیٹا، بھگوان تمہاری رکشا کرے۔ اس نے کہا تو میں نے رانی کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے اپنی انگلی سے اس کی آنسو پونچھتے ہوئے کہا، زندگی رہی تو اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ جاؤ، مجھے بہلاؤ مت، میں چاہوں گی کہ تم کبھی لوٹ کر واپس نہ آؤ۔ میں سمجھوں گی ایک خواب دیکھا تھا، اس نے کہا اور میرا ہاتھ نرمی سے جھٹک دیا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور 4 وہیل میں بیٹھ گیا۔ ریتو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ میرے اشارے پر وہ چل دی۔ آہنی گیٹ سے نکلنے کے بعد رانی بھاگوتی کا بنگلہ دھیرے دھیرے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ 3 کلومیٹر کا یہ راستہ ہی دراصل خطرناک ترین تھا۔ اس راستے میں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تقریباً 10 منٹ میں یہ راستہ کٹ گیا۔ اس کھیل کے میدان میں کافی ساری پولیس نفری لگی ہوئی تھی۔ ایک بار تو مجھے لگا کہ جیسے ہمارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہوگا، لیکن ہمیں کسی نے نہ روکا۔ میں اس مخصوص نمبر پر مسلسل رابطے میں تھا۔ میں کھیل کے میدان کے اندر جا پہنچا تھا۔ وہاں عارضی لائٹ لگائی ہوئی تھی جس کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ 4 وہیل سے ہیلی کاپٹر کا یہ سفر ایک پلس رات کی مانند تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ارد گرد کون، کہاں، کتنے لوگ کھڑے ہیں۔ سامنے ایک لمبے قد کا جوان کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر گہرے نیلے رنگ کی ٹائی سج رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا، کہاں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ گاڑی میں ہے۔ میں نے کہا تو اتنے میں ریتو اتر آئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ڈاکٹر صاحب اور بیگم کو باہر نکال لیا۔ وہ جوان انہیں لے کر تیزی سے ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور 4 وہیل سے باہر نکل آیا۔ باہر ریتو کھڑی تھی۔ میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے ہولے سے اس کی گردن پر ہونٹ رکھ دیے۔ وہ پوری جان سے لرز گئی۔ تب میں نے کہا، ریتو بہت جلد ملاقات ہوگی، بس اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کہا اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں تیزی سے مڑا اور ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھ گیا۔ میں جیسے ہی بیٹھا ہیلی کاپٹر سٹارٹ ہو گیا۔ ہم 5 لوگ تھے، ڈاکٹر صاحب، بیگم صاحبہ، نوجوان، پائلٹ اور میں۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر زمین کو چھوڑ کر ہوا میں بلند ہوا تو میں نے نوجوان سے کہا، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو راستے میں دریائے کھاری آتا ہے، میں نے وہیں تک آپ سب کے ساتھ جانا ہے۔ کیوں؟ نوجوان کے بجائے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ مجھے یہاں ابھی کئی کام سمیٹنے ہیں، آپ جائیں، اس وقت آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ میں نے کہا، نہیں بیٹا ایسا نہ کرو، بس بہت ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اصرار بھرے انداز میں کہا تو میں نے بڑے نرم لہجے میں کہا نا، ابھی بہت سارے کام ادھورے ہیں، اگر زندگی رہی تو آپ سے مل لوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے پائلٹ سے کہا، ذرا سا غوطہ دینا تاکہ میں چھلانگ لگا سکوں۔ مجھے تو وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے سامنے ایک لکیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس وہیں۔ میں نے کہا اور گیٹ کے پاس چلا گیا۔ بیٹا اب بھی رک جاؤ، ڈاکٹر صاحب نے کہا، مجھے روکیں مت، بس دعا دیں۔ میں نے کہا، تبھی پائلٹ کی آواز ابھری، 3۔ اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ لگایا تو میں نے گیٹ کھولا۔ 2۔ میں نے بیگ کو کاندھوں پر لیا اور کودنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 1۔ میں نے نیچے جھانکا تو لکیر نزدیک آ رہی تھی۔ ڈن۔ میں نے چھلانگ لگا دی۔ میں ہوا میں تیرتا ہوا تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے صرف ہیلی کاپٹر کی آواز معدوم ہوتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ایک دھچکا لگا اور میں پانی میں گرتا چلا گیا۔ پانی اتنی زیادہ گہرائی میں نہیں تھا۔ ایک بار تو مجھے لگا کہ میں اسی پانی میں ہی کہیں دفن ہو جاؤں گا۔ سینے میں سانس کی گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں کب تک سانس روک سکتا تھا؟ میں دوبارہ پانی کی سطح پر آیا تو مجھے یوں لگا جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں۔
میں نے تیزی سے سانس بحال کیا اور پھر تیرتا ہوا دریا کے کنارے کی جانب بڑھ گیا۔ کافی دیر تک تیرتے رہنے کے بعد میں دریا کنارے آ لگا۔ میں دریا سے باہر نکلا، بیگ اتار کر ایک جانب رکھا اور کنارے پر لیٹ گیا۔ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ کتنی ہی دیر تک میرا سانس بحال نہ ہو سکا۔ چاندنی رات میں آس پاس کی جھاڑیوں اور درختوں کے ہیولے بڑے خوفناک لگ رہے تھے۔ میں اس وقت تک پڑا رہا جب تک میری توانائی بحال نہیں ہو گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بیگ میں سے سیل فون نکالا جو میں نے بہت احتیاط سے پلاسٹک کے لفافے میں بند کیا تھا۔ میں نے وہ پلاسٹک اتارا اور فون کو دوبارہ آن کیا۔ اس کی سکرین روشن ہو گئی۔ میں نے جگو دادا کے نمبر ملائے۔ کچھ ہی دیر بعد رابطہ ہو گیا۔ اس نے ہیلو کہا تو میں نے پوچھا، کہاں ہو تم لوگ؟ میں پل کے پاس ہوں، تم کہاں ہو؟ اس نے جواب دیتے ہوئے پوچھا، مجھے خود معلوم نہیں، میں سمت کا تعین کر کے تم سے دوبارہ رابطہ کرتا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے فون میں موجود کمپاس کی مدد سے سمت کا تعین کیا اور دریا کنارے چل پڑا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلتا رہنے کے بعد مجھے پل کے آثار دکھائی دینے لگے۔ میں نے فون پر جگو دادا سے رابطہ کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی تگ و دو کے بعد مجھے وہ سڑک کنارے گاڑی لیے دکھائی دے گیا۔ اس کے ساتھ ایک ڈرائیور اور مزید ساتھی تھا۔ میں اس کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا تو گاڑی چل پڑی۔ وہ میرے لیے خشک کپڑے لے کر آیا تھا۔ میں نے جب وہ پہن لیے تو مجھے سکون آ گیا۔ تبھی میں نے پوچھا، سناؤ قیدیوں کا کیا بنا؟ میں نے بہت شور مچایا تو وہ انہیں ہسپتال لے جانے پر راضی ہو گئے۔ وہ انہیں ہسپتال لے بھی گئے، لیکن اس کے بعد یوں ماحول بنا دیا گیا جیسے کرفیو لگ گیا ہو، کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے بتایا۔ تم کیا سمجھتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں جب وہاں پہاڑی کے پاس سڑک پر پہنچا تو بم دھماکے ہو چکے تھے۔ ادھر ادھر سے کافی سارے لوگ جمع تھے۔ میں نے ان قیدیوں سے ہمدردی جتاتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا، تب ان سے پوچھا بھی کہ وہ کہاں کے ہیں۔ ان میں سے کچھ بھارتی تھے، زیادہ ان میں دوسرے ملکوں کے لوگ تھے۔ جگو دادا نے کافی حیرت سے مجھے بتایا، اور وہ سب غیر قانونی انداز میں پکڑے ہوئے تھے۔ ایسے قید خانے کہیں اور بھی لازمی ہوں گے۔ ان میں اگر کوئی مر بھی جائے نا تو کوئی الزام نہیں آتا۔ ایسا وہ تنظیمیں کرتی ہیں جو ریاست کے ساتھ مل کر دوسرے ملکوں میں کارروائیاں کر رہی ہوتی ہیں، میں نے اسے بتایا۔ تبھی وہاں ہسپتال میں کرفیو لگ گیا تھا۔ بس وہی خبریں چل سکی تھیں جو پولیس وغیرہ پہنچنے سے قبل انہوں نے بنا لی تھیں۔ پھر یہ خبریں بھی ٹی وی سے غائب ہو گئیں، یوں جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ جگو دادا نے مجھے بتایا۔ ریاستی اداروں نے سنبھال لیا نا انہیں، میں نے کہا، اور چند لمحوں بعد میں نے پوچھا، کیا خیال ہے جگو دادا، شہر سنبھال لو گے؟ ہاں کیوں نہیں، ایک وقت تھا میں نے اس شہر پر راج کیا ہوا ہے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا جس میں حسرت بھی تھی، نوحہ بھی تھا اور امید بھی تھی۔ پرتاپ سنگھ کی قوت اب وہ نہیں رہے گی۔ شہر پر راج کرنے میں تجھے ریاستی اداروں کے ساتھ ملنا ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے کہا۔ ہاں بس اب پرتاپ سنگھ کے لوگوں سے تھوڑی بہت جنگ تو ہوگی، انہیں صاف کرنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا، اس نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا تو میں سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھ جگو دادا، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے مالک کے بڑے وفادار ہوتے ہیں، جو اپنی جان پر بھی کھیل کر مالک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں، یہی آٹے میں نمک کے برابر اور بہت مشکل لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو صرف طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں جب یقین ہو جاتا ہے کہ طاقت اب کسی دوسرے پلڑے میں ہے تو وہ آسانی سے ادھر لڑک جاتے ہیں، انہیں صرف اپنے مفاد سے غرض ہوتی ہے۔ اور تیسرے وہ جو اپنے مالک سے دل ہی دل میں غصہ رکھتے ہیں، لیکن طاقت کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے، جیسے ہی انہیں کسی دوسری جانب طاقت دکھائی دیتی ہے وہ خاموشی سے اس جانب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ غدار ہوتے ہیں۔ جنگ اس طرح لڑنا کہ لوگوں پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھانا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا خیال پرتاپ سنگھ تو اب منظر سے ہٹ جائے گا، اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ ایک سیاستدان کے طور پر سامنے رہے گا۔ ہاں کچھ دیر کے لیے اسے منظر سے ہٹایا تو جائے گا، لیکن تم فکر نہ کرو، ہم اسے خود منظر سے ہٹائیں گے، میں نے کہا تو سوچتے ہوئے بولا، ہاں اب اسے ہٹانا ہی پڑے گا۔ گوپال داس کا کیا کیا تم نے؟ میں نے پوچھا۔ وہ مردہ گھوڑا تھا، بس اس کا سودا کر لیا، 2 کروڑ دیا اس کے بیٹوں نے اور میں نے اسے دے دیا۔ اچھا کیا، اب دھیان رکھنا وہ 4 کروڑ کے چکر میں رہیں گے، میں نے کہا تو جگو دادا کسمسا کر رہ گیا۔ ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ اپنے بارے میں، اپنے ماضی کے بارے میں اور اس وقت اس کے پاس کیا کچھ تھا اس بارے میں مجھے بتاتا چلا گیا۔ میں چپ چاپ سنتا گیا۔ اس وقت صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے جب ہم دوبارہ شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں ایک سناٹا تھا، یا شاید مجھے ہی لگا تھا۔ جگو دادا نے ڈرائیور کو سمجھا دیا کہ وہ رانی بھاگوتی کے بنگلے کی پچھلی جانب چلے۔ تبھی میں نے ریتو کو فون کر دیا۔
بیل جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی خمار آلود آواز سنائی دی، ہاں پہنچ گئے ہو دلی؟ نہیں دلی نہیں، بلکہ تیرے دل کے قریب ہوں، میں نے کہا تو اس نے انتہائی غصے میں اکتائے ہوئے کہا، مذاق مت کرو، بولو فون کیوں کیا؟ پچھلا دروازہ کھولو، میں باہر کھڑا ہوں، میں نے کہا۔ پھر وہی مذاق، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، چپ چاپ خاموشی سے آؤ، میں باہر ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جیسے ہی گاڑی رکی دروازہ کھل گیا، میں تیزی سے دروازے میں چلا گیا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ریتو میری طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی سچ مچ کا انسان نہیں، کوئی جن بھوت ہوں۔ زیادہ حیران مت ہو، یہاں سے چلو، کوئی دیکھ بھی سکتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے یقینی سے واپس پلٹ گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے میرے آگے چلتی چلی گئی۔ ہم رہائش گاہ کے لاؤنج میں پہنچے تو ریتو میری طرف یوں دیکھنے لگی تھی جیسے میں اب تک اسے دھوکہ ہی لگ رہا ہوں۔ میں نے اسے پکڑا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ وہ کافی دیر تک میرے ساتھ لگی لرزتی رہی، مجھے یوں لگا جیسے وہ رو رہی ہو۔ میں نے اسے الگ کیا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ یہ برسات کیوں ریتو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم ہمیں یوں چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ میرا یقین سچ نکلا، اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ آؤ بیٹھو۔ میں نے اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہیں کپڑے دیتی ہوں، میں ناشتہ بنا لوں، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ، پرتاپ سنگھ نے بڑی بھی؟ نہیں، ابھی تک نہیں آیا۔ تم تو یہاں تھیں اور میں نے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ رانی نے مجھے خود کہا تھا کہ اگر وہ آیا تو مجھے کال کر دے گی، ریتو نے بتایا۔ تو میں نے تیزی سے کہا، تم رانی کو کال کر کے پوچھو، میرے خیال میں پرتاپ سنگھ کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، میں پتہ کرتی ہوں، اس نے کہا اور فون نمبر پش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد رابطہ ہو گیا تو اس نے پوچھا، رانی جی سب خیریت ہے نا؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو ریتو نے تیزی سے کہا، بس مجھے وہم سا ہو رہا تھا کہ کہیں پرتاپ سنگھ نہ آیا ہو۔ نہیں، وہ کچھ دیر بعد آئے گا، جب ماتا جی بیدار ہو جائیں گی، اس نے تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ سوئی نہیں، ریتو نے پوچھا۔ بس نیند نہیں آئی، اب فریش ہو کر میں ماتا جی کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کال کر دیں جب؟ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ رانی نے فون بند کر دیا۔ لگتا ہے رانی پریشان ہے، میں نے تبصرہ کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، جس طرح میرا دل ٹوٹ گیا تھا تمہارے جانے سے، اسی طرح اس نے بھی جو سوچا تھا وہ نہ ہوا، اس کا دل بھی تو ٹوٹا ہوگا نا، ریتو نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو میں لمحہ بھر کو سوچنے لگا اور پھر پوچھا، اگر تم کہو تو میں رانی کو حوصلہ دے دوں؟ میرے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا، ابھی دن نہیں چڑھا، تم خاموشی سے بنگلے میں جا سکو گے، میں دیکھتی ہوں کوئی راستے میں ہے تو نہیں، اس نے کہا اور باہر کی جانب چل دی۔ میں نے بیگ وہیں رکھا اور پلٹ کر اس کے پیچھے نکلتا چلا گیا۔ ریتو میرے ساتھ لاؤنج تک آئی، میں اندر داخل ہوا تو وہ پلٹ کر واپس رہائش گاہ تک چلی گئی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا رانی بھاگوتی کے کمرے کے سامنے جا رکا اور اندر بالکل خاموشی تھی۔ میں نے ہلکی سی دستک دی، پھر دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پر رانی بیٹھی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو اس کی نگاہیں پھیل گئیں، وہ میری طرف یوں دیکھنے لگی تھی جیسے کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ اضطراری انداز میں اٹھ کر بیڈ سے اتر آئی۔ وہ میرے اس قدر قریب آ گئی کہ اس کے بدن کی مہک نے مجھے مسحور کر دیا۔ تبھی اس نے سرسراتے ہوئے پوچھا، تم گئے نہیں؟ رانی، تمہیں چھوڑ کر کون کافر جا سکتا ہے؟ میں نے کہا تو اس نے انتہائی جذباتی انداز میں گلے لگا لیا۔ وہ مجھے بھینچتی رہی، پھر الگ ہو کر بولی، یقین نہیں آ رہا۔ یقین کر لو اور اسے خفیہ رکھنا ہے، صرف تمہیں اور ریتو کو معلوم ہے، میں اب تمہیں چھپا کر ہی رکھوں گی، اس نے کہا اور پھر دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بیڈ تک لے جا کر بولی، تھوڑا آرام کر لو۔ کمرے میں اندھیرا کر کے رانی خود بھی بیڈ پر بیٹھی، پھر میرے پہلو میں لیٹ گئی۔ وہ میری گردن، بازو اور سینے پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ میں نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کچھ دیر بعد ہمارے درمیان تمام تکلفات دور ہو گئے۔ میں گہری نیند میں تھا، اچانک مجھے لگا جیسے میرے جسم پر کچھ رینگ رہا ہے۔ میں ایک دم سے بیدار ہو گیا۔ کمرے میں اجالا پھیلا ہوا تھا اور میرے سامنے ریتو تھی، اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں پرتاپ سنگھ اپنی ماتا جی کو لینے آ رہا ہے، اس نے ہولے سے کہا۔ رانی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ماتا جی کے کمرے میں ہیں، اس نے بتایا تو میں اٹھ گیا۔ باتھ روم میں میرے لیے کپڑے موجود تھے۔ مجھے ریتو پر بے حد پیار آنے لگا تھا۔ وہ کس قدر مجھے سمجھنے لگی تھی۔ میں ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے میں لاؤنج کا منظر پوری طرح دیکھ سکتا تھا۔ میں ان سب سے پہلے نیچے آ کر وہاں کھڑا ہو گیا تھا۔ ریتو لاؤنج میں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد رانی بھاگوتی اور بڑی بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ ایسے میں پورچ کی طرف سے ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی۔
اس کے تھوڑی دیر بعد پرتاپ سنگھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا یوں اندر داخل ہوا جیسے کوئی فاتح اس جگہ پر آئے جسے اس نے مفتوح کر لیا ہوتا ہے۔ رانی بھاگوتی اسی طرح صوفے پر بیٹھی رہی، وہ اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ تبھی پرتاپ سنگھ نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم جب اس قابل ہو جاؤ کہ خود شکار کر سکو تب میری طرف اپنے تیر چلانا، مانگی ہوئی تلواریں واپس لے لی جاتی ہیں۔ تم اتنا تکبر مت دکھاؤ مجھے، یہ میں ہی ہوں جس نے تجھے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے، رانی نے گرجتے ہوئے کہا تو ایک خوشگوار احساس میرے اندر اتر گیا۔ میرے ہونے سے وہ اس قدر حوصلہ پکڑے گی، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ پرتاپ سنگھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اسی طنزیہ لہجے میں بولا، وہ جس کے بل بوتے پر تم نے جو کیا سو کیا، اب تم وہی رانی ہو، اپنی اوقات میں رہو اور مجھ سے تمیز سے بات کرو۔ تم بھی وہ پرتاپ سنگھ نہیں ہو، تم اب زمین پر رینگنے والے کیڑے ہو، وہ تمہیں ایسا بنا کر گیا ہے۔ میں جو چاہوں اب تیرے ساتھ کر سکتی ہوں، تم بھی اب اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، اس نے غضبناک انداز میں کہا۔ میں اچھے دنوں کی خیرات کے طور پر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ وہ کہتے کہتے رک گیا تو رانی نے کہا، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہاں اگر کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، چلو دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی بی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلیں ماتا جی، پہلے میرے پاؤں پڑو، گھٹنے ٹیک کر مجھ سے التجا کرو پھر لے جانا، رانی نے تہکمانہ انداز میں کہا تو پرتاپ سنگھ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، دن میں خواب مت دیکھ بھاگوتی، تم میرے غصے کو جانتی ہو، اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو کیا ہوگا؟ تم مجھے مار دو گے، قتل کر دو گے میرا؟ چل یہ بھی کر کے دیکھو، ہاتھ لگاؤ اپنی ماں کو، میں راجپوت کی بیٹی نہ ہوئی اگر یہیں تم دونوں کو نہ قتل کیا، رانی نے غضبناک لہجے میں کہا تو پرتاپ سنگھ لمحہ بھر کو حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے ایک طویل سانس لیا، پھر رانی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، رانی جی مجھے معاف کر دو، میرے ماتا جی مجھے دان کر دو، اب اس التجا کو یاد بھی رکھنا، رانی نے کہا اور اٹھ کر بڑی بی کی طرف چل دی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، اسے نمسکار کیا اور جانے کا اشارہ کر دیا۔ بڑی بی نے اسے ایک بار دیکھا اور باہر کی جانب چل دی۔ تبھی رانی بھاگوتی نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، اب اگر میری زمین جائیداد پر خود ہی قبضہ چھوڑ دو گے تو معافی رہے گی، اگر آج شام تک قبضہ نہ چھوڑا تو یہ معافی ختم ہو جائے گی۔ آواز کی باز گشت گونج کر رہ گئی۔ پرتاپ سنگھ نے باہر جاتے ہوئے رک کر اس کی بات سنی، پھر اپنی ماں کو لیتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ اس نے اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھایا، پھر اس کے ساتھ بیٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ریتو نے پورچ میں جا کر سب گارڈز کو اپنی ڈیوٹی پر بھیج دیا۔ جب رہائش گاہ کی طرف جانے والے راستے میں کوئی نہ رہا تو اس نے مجھے نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں وہاں سے رہائش گاہ تک جا پہنچا، اب وہی میرا ہیڈ کوارٹر تھا۔ میں بیڈ روم میں آ کر بڑے سکون سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ریتو بھی آ گئی، اس کے ہاتھ میں چائے کے مگ تھے، اس نے ایک مگ میری جانب بڑھایا اور اپنا سائڈ ٹیبل پر رکھ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اٹھا اور بیڈ پر آلتی پالتی مارتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میں نے مگ لیا اور سپ لے کر کہا، ریتو جگو دادا کو بس حوصلے کی ضرورت تھی، دیکھو شہر میں کیسا بھونچال لایا ہوا ہے اس نے، میں نے کہا اور چائے کا سپ لے لیا۔ اس کے لیے تجھے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کا سر اپنی ران پر رکھتے ہوئے بڑے ہی جذباتی لہجے میں بولا، ریتو تم وہ ہو جس کا جتنی بار بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ میں اچھی لگتی ہوں نا؟ اس نے پوچھا۔ بہت زیادہ، میں نے کہا تو ہنستے ہوئے بولی، پھر چائے پیو اور مجھے بھی پینے دو۔ اس کے یوں کہنے پر میں کہا لگا کر ہنس دیا۔ دوپہر ہو گئی تھی، میں بیڈ روم میں پڑا جگو دادا سے رابطے میں رہا۔ شہر بھر میں اس نے اپنے بندے پھیلا دیے تھے، جہاں بھی پتہ چلتا کہ یہاں کوئی سلسلہ پرتاپ سنگھ کا ہے وہ وہیں دھاوا بول دیتے۔ دونوں طرف 5 بندے قتل ہو چکے تھے اور کافی سارے لوگ زخمی تھے۔ شہر میں کوہرام برپا تھا جس پر پولیس نے قابو پا لیا تھا۔ جگو دادا کوئی اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پایا تھا، لیکن وہ خوش تھا، اس نے اپنے ہونے کا احساس دے دیا تھا۔ ایسے میں چاچا عبد المجید کا فون آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب اور بیگم صاحبہ وطن پہنچ کر محفوظ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں تک آیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے وہیں رہ جانے کی وجہ پوچھنے لگے تو میں نے پھر کسی وقت بتانے کا کہہ کر فون بند کر دیا، کیونکہ اب جو میں نے ہدف بنایا تھا وہ بالکل میرا اپنا ذاتی تھا۔ جب تک میرے سامنے کوئی منظر واضح نہیں ہو جانا تھا میں انہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 35 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا
تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا جب میں پچھلے دروازے سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ جگو دادا میرے انتظار میں تھا۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی چل دی۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ ہم پچھلی نشست پر تھے۔ جگو دادا نے میری طرف ایک قیمتی پسٹل بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو کیسا ہے۔ میں نے اندر کی لائٹ جلائی، اسے غور سے دیکھا، پھر لائٹ بند کر کے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اچھا ہے، یہ اس کے لیے کچھ فالتو میگزین۔ اس نے میگزین میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو میں نے اسے پکڑ لیا، پھر انہیں محسوس کر کے اپنی جیکٹ میں رکھ لیا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ چکا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ میرے لوگوں کے مطابق تو ایسا ہی ہے، یہ پکی خبر ہے کہ ان کی میٹنگ ہونے والی ہے، جگو دادا نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو سمجھو آج کے بعد تمہارا راج ہوگا اس شہر پر، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموش رہا۔ ڈرائیور بڑی سڑک پر گاڑی بھگائے چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے رفتار کم کی اور دائیں جانب مڑ کر ایک چھوٹی سڑک پر آ گیا۔ ذرا سا آگے گئے تو میری نگاہ بائیں جانب جھیل پر پڑی۔ مجھے یاد آ گیا یہ تو وہی جھیل تھی جو تیمور سے ملتے وقت مجھے دکھائی دی تھی۔ میرے ذہن میں شہر کی لوکیشن تھی، اسی مناسبت سے میں سمجھ گیا کہ آگے تھوڑی سی آبادی ہوگی اور پھر کھیت شروع ہو جائیں گے۔ کافی آگے جا کر ڈرائیور پھر دائیں جانب ہی مڑ گیا۔ یہ راستہ بھی جھیل کے ساتھ ساتھ ہی جا رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے جا کر رک گیا، تبھی جگو دادا نے کہا، وہ بائیں جانب 3 منزلہ بلڈنگ دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں دیکھ رہا ہوں، اسی میں پرتاپ سنگھ اور اس کے ساتھی جمع ہو رہے ہیں، اس نے کہا۔ یہ پتہ کرو کہ وہ پہنچ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، میں نے دھیمے سے کہا تو اس نے اپنا فون نکال لیا۔ کچھ دیر بعد رابطہ ہو جانے پر اس نے کسی سے پوچھا۔ جواب سننے کے بعد اس نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے کہا، پرتاپ سنگھ ابھی نہیں پہنچا، تو ایسا نہ کریں کہ اسے اس بلڈنگ کے باہر ہی دیکھ لیں۔ میں نے ہر طرف کا جائزہ لے کر سکون سے کہا۔ وہ کیسے؟ اس نے پوچھا تو میں اسے سمجھانے لگا۔ باقی لوگ بھی میری بات سن رہے تھے۔ میں ابھی انہیں سمجھا ہی رہا تھا کہ ایک گاڑی تیزی کے ساتھ ہمارے قریب سے گزری۔ آگے بیٹھے ہوئے نوجوان نے کہا، پرتاپ کی گاڑی۔ اسی لمحے ڈرائیور نے گاڑی بڑھا دی۔ جب تک پرتاپ سنگھ والی گاڑی اس بلڈنگ کے پاس جا کر رکی تب تک ہم بھی پہنچ چکے تھے۔ پرتاپ سنگھ نے گاڑی سے باہر قدم نکالا ہی تھا کہ ہم تینوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ اس کی گاڑی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ اندر کی جانب قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ ہم نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میں پوری قوت سے آگے کی جانب بھاگا۔ میں اسے اس بلڈنگ میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ اس کی گاڑی سے کوئی بھی نہ نکل سکا۔ مجھے بس ڈر یہی تھا کہ اندر بیٹھے کوئی نہ کوئی فائر کر دے گا۔ وہ میں نے جگو دادا پر چھوڑا اور خود دروازے کے سامنے جا پہنچا۔ وہ میری جانب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، تم یہاں؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ جاتے ہی اسے گردن سے پکڑا اور پسٹل اس کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے کہا، تھوڑی سی بات کرنی ہے، چلو گے یا یہیں مرو گے؟ میں اسے مزاحمت کا وقت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے گھسیٹا اور اپنی ڈھال بنا لیا، پھر الٹے قدموں اسے لانے لگا۔ وہ میرے ساتھ چلتا چلا آیا۔ میں نے اسے گاڑی میں پھینکا تو جگو دادا بھی دوسری جانب سے آن بیٹھا۔ ڈرائیور نے کمال مہارت سے گاڑی پیچھے لی اور پھر چیختے ہوئے ٹائروں کے ساتھ یو ٹرن لے کر گاڑی بھگا دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک گاڑی ہمارے پیچھے لگ چکی تھی، اس میں سے مسلسل فائرنگ ہونے لگی تھی۔ انہیں سمجھاؤ، یہ تمہاری موت چاہتے ہیں، میں نے پرتاپ سنگھ سے کہا جو میرے اور جگو دادا کے درمیان پھنس کر بیٹھا تھا۔ سر سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں انہیں دیکھ لیتا ہوں، ڈرائیور نے کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ وہ انتہائی خطرناک رفتار سے کار چلائے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی سڑک کا پہلا موڑ مڑا تو پھر رفتار تیز کر دی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ لمحوں میں بڑی سڑک تک آ گیا ہو۔ پیچھے آنے والی کار نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ ایک گنجان آباد علاقہ تھا۔ وہاں پرانے طرز کے بڑے بڑے گھر تھے۔ انہی میں سے ایک گھر کے سامنے اس کی گاڑی رکی تو گیٹ کھل گیا۔ ڈرائیور گاڑی سمیت اندر چلا گیا۔ وہ ڈیوڑی سے ہوتا ہوا صحن پار کر کے برآمدے کے پاس جا کر رک گیا۔ برآمدے میں چند لوگ بیٹھے تھے، وہ ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نکلتے ہی نوجوان نے پرتاپ سنگھ کو باہر نکالا اور اندر کی جانب لے کر چل دیا۔ وہ ایک پرانا سا بوسیدہ کمرہ تھا جس کا فرش اکھڑا ہوا تھا۔ اس میں ایک پیلا بلب روشن تھا جس کی روشنی ہانپ رہی تھی۔ پرتاپ سنگھ کو ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بٹھا کر نوجوان باہر چلا گیا تھا۔ ایسی ہی ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جگو دادا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بڑے سکون سے کہا، ڈاکٹر صاحب اور بیگم صاحبہ کو تم نے قید کیوں کیا تھا؟ گاہے بگاہے لوگ یوں قید خانے میں رکھنے کے لیے میرے پاس بھیج دیے جاتے رہے ہیں اور میں انہیں قید خانے میں رکھوا دیتا تھا، ایسے ہی یہ لوگ بھی آ گئے۔ اس نے سکون سے جواب دیا۔ کس نے بھجوائے تھے؟ میں نے پوچھا۔
تمہارا یہ سوال بے وقوفانہ ہے. جو تم پوچھنا چاہتے اس بارے تمہیں کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتا، اس نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا. لیکن مجھے پتہ لگانا ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو ہنس دیا، پھر بولا تم بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو. جب ایک بہت بڑے نیٹ ورک میں کام ہوتا ہے تو سب کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، کون کہاں پر کیسے کام کر رہا ہے. تم نے جو انجانے میں زیر زمین کارروائیاں کر کے کامیابی حاصل کی ہے نا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. یہ تو ان تنظیموں کے لیے کھیلنے والی بات ہے جنہیں چلانے والے عالمی سطح پر بیٹھے ہیں. اس نے طنزیہ انداز میں کہا تو میں نے پھر سکون سے پوچھا، چلو وہ لوگ ہی بتا دو یا ان کی نشاندہی کر دو جنہوں نے تم تک ان 2 لوگوں کو بھیجا تھا. باقی میں جانوں اور میرا کام. میں اب بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، ایسی آگ سے مت کھیلو جس میں تمہاری خاک بھی اڑ جائے. اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، یار مجھے نصیحت نہ کرو، بلکہ وہ بتانے کی کوشش کرو جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں جو تم سے بڑے سکون سے بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے ڈرانا شروع کر دو. مجھے دوسرا طریقہ آزمانے پر مجبور نہ کرو. میں نے سرد سے لہجے میں کہا تو پھر اسی اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، جاؤ ریاست کے گلے پڑو، پھر جا کر اس سے پوچھو انہوں نے ایسا کیوں کیا. تمہارا مطلب ہے کہ یہ سب ریاست نے کیا؟ انہیں قید کرنے کا حکم ریاست کی طرف سے تمہیں ملا تھا؟ میں نے پوچھا. ہاں ایسا ہی ہے، اس نے کہا. اچھا چل یہ بتاؤ، یہ کلیان جی والا معاملہ کیا ہے؟ تم یہاں کے کلیان جی ہو تو تمہارا اس نیٹ ورک سے بھی تعلق ہے جسے تم ریاست کہہ رہے ہو، یا یہ کلیان جی ہے؟ میں نے کہا تو وہ ایک بار چونکا، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، یہی سمجھ لو اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے. اس نے اشارے میں کہا تو میں سمجھ گیا. جس طرح مختلف ملکوں میں خفیہ ایجنسیاں اپنی طرف سے مختلف تنظیمیں کھڑی کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں، وہ کلیان جی بھی ایک ایسی ہی تنظیم ہو سکتی تھی. میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ کام کلیان جی تنظیم کا ہے یا ریاست کا؟ میں نے پوچھا. تم جو مرضی کر لو، میرا وہی جواب ہے. تم کبھی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے. انہیں چھوڑ دو، میرے ساتھ جو طے کرنا ہے کرو. تم رانی بھاگوتی کے وفادار ہو، اس کے لیے جو چاہتے ہو مجھے بتاؤ. تم رانی کی بات مت کرو، وہ اب ماضی ہو چکی. جتنا کام میں نے اس سے لینا تھا لے لیا. جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ. میں نے کہا تو وہ خاموش رہا. میں نے چند لمحوں بعد اسے پھر کہا. وہ تب بھی خاموش رہا تو میں اٹھ کھڑا ہوا. میرا یہی خیال تھا کہ اب اسے دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں. میں ابھی کھڑا ہوا ہی تھا کہ جگو دادا کا فون بج اٹھا. اس نے فون نکال کر سکرین پر دیکھا اور پھر کال ریسیو کرتے ہوئے اسپیکر آن کر دیا. دوسری جانب سے کسی نے گھمبیر لہجے میں کہا، جگو دادا تم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے چپ چاپ پرتاپ سنگھ جی کو لے کر باہر نکل آؤ. تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تم کون ہو اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اوئے تمیز سے بات کر، میں تیرا باپ بات کر رہا ہوں. اور سن، وہ ایجنٹ جو تیرے ساتھ تھا وہ ہمیں زندہ چاہیے. ہمیں پرتاپ سنگھ کی اتنی پرواہ نہیں ہوگی جتنی اس ایجنٹ کی ہے. امید ہے تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے. فوراً باہر نکل آؤ. میں اس کے الفاظ سن رہا تھا. میں نے جگو دادا کو فون بند کر دینے کے لیے کہا تو اس نے کال بند کر دی. تبھی پرتاپ سنگھ نے زور کا کہا لگاتے ہوئے کہا، بیچارہ ویر سنگھ آ گئے نا میرے جال میں. کیا مطلب؟ میں نے پوچھا. مجھے صبح اس وقت شک ہو گیا تھا جب بھاگوتی بڑے اونچے سروں میں ڈائلاگ بول رہی تھی. وہ ایسا بول ہی نہیں سکتی تھی. مجھے شک ہی نہیں، یقین ہو گیا تھا کہ تم یہیں کہیں ہو. اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. پھر میرے سامنے تن کر بولتا چلا گیا. جیسے بھی ہوا میں ماتا جی کو لے کر نکل گیا. پھر دوپہر تک میرے ذرائع نے مجھے کنفرم کر دیا کہ تم دلی کے سفارت خانے میں نہیں پہنچے ہو. تب مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ تم یہیں ہو. یہ جو سارا دن جگو دادا نے مارا ماری کی ہے، اس کی بھی ہمت نہیں تھی کہ میرے سامنے سر اٹھا سکے. تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ فساد کی جڑ کو ہی ختم کر دوں. اور اب تم میرے جال میں پھنس چکے ہو. یہ کہہ کر وہ مڑا اور جگو دادا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تمہارے رابطے میرے لوگوں میں ہو سکتے ہیں تو جگو دادا تمہارے ہاں میرے رابطے نہیں ہو سکتے. چند لوگوں کی مبہم اطلاع پر تم نے اتنا بڑا رسک لے لیا. مجھے اغوا کرنے کا سوچا تم لوگوں نے. اب بھگتنا تو پڑے گا. پرتاپ سنگھ، لاشیں بولتی نہیں ہیں. سوچو کچھ دیر بعد تم بولنے کے قابل نہیں رہو گے. جگو دادا نے پسٹل نکالتے ہوئے کہا. نہ میری جان نہ، میرے مرنے یا نہ مرنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فرق تو یہ پڑنا ہے کہ تم ملک کے لیے غدار ہو چکے ہو. تم نے ایک دشمن ملک کے بندے کو پناہ دے رکھی ہے. یہ ویر سنگھ نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان خفیہ ایجنٹ ہے جسے مارنا اب مجھ پر فرض ہو چکا ہے. میں مر بھی گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے مرنے کے بعد تم اور رانی بھاگوتی غدار کہلاؤ گے. اس کی سزا تو تم لوگوں کو ملے گی. تم بکواس کر رہے ہو، جگو دادا نے کہا.
نہیں، میں بکواس نہیں کر رہا، بلکہ تم غدار بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت رانی بھاگوتی کو بھی پکڑ لیا گیا ہوگا۔ ہاں، تم اگر بچنا چاہتے ہو تو اسے باہر آئے ہوئے لوگوں کے حوالے کر دو، بچ جاؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ پرتاپ سنگھ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو میں نے جگو دادا کے چہرے پر پسینہ اترتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سوچتے ہوئے میری جانب یوں دیکھا جیسے تذبذب کی کیفیت میں۔ تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں پر غلطی کر گیا ہوں کہ یہ لوگ مجھ تک آن پہنچے ہیں۔ میرے سامنے پرتاپ سنگھ کھڑا مسکرا رہا تھا اور جگو دادا کی سوچ وہی تھی جس کے بارے میں اسے میں نے سمجھایا کہ لوگ طاقت کی طرف جھک جاتے ہیں۔